وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى سيدي يا حبيب الله رونے کے موقع فیض یاب فیضان درود شریف کی جاوت عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد قاسم حسین صاحب زینت القرآن استاد القمرہ جناب قاری سہیل امتیاز نیومی صاحب برادر گرامی میزبان محترم فضیلت مآب جناب دیوان محمد افتخار احمد صاحب و دیگر علماء کرام معززین داتا برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ نور بدامہ سعادت و موافق حضرت غوث سمدانی خطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ آپ کی حیات و خدمات کے حوالے سے اور آپ کے پیغام کے فروغ کے حوالے سے انہیں بات وزید ہے اکثر ہم تذکرہ برائے تذکرہ کر کے اٹھ جاتے ہیں ہم شخصیات کے پیغامات کو پلے باندھنے کی کوشش نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری زبانوں پہ تذکرے تو رہ جاتے ہیں لیکن ہم ان کے پیغام سے محروم رہ جاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں دعا ہے کہ اللہ کریم انتہا کہنے کی توفیق پر رحمت فرمائے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج جس مسند پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس مسند پہ کبھی میرے استاد محترم اشتہار مدارس استاد مکرم جناب حضرت علامہ پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب گولڈ میڈلسٹ کبھی آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور مجھے بھی ایک دو دفعہ شاید دوران طالب علمی مجھے شرف حاصل ہوا یہاں جمعہ پڑھانے کا لیکن بہت عرصہ گزر گیا تو آج پھر ہمارے دیگر بھائی محمد افتخار احمد صاحب دیوان صاحب کے حکم سے آج پھر آپ لوگوں کے نور نور چہرے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے میں جناب کا بہت مشہور ہوں برادران اسلام مسافر ہوں بہت دور سے آیا کچے مکان میں رہتا ہوں گرنے والے مکان میں رہتا ہوں فنا ہونے والے مکان میں رہتا ہوں میں نے چلے جانا ہے میں نے بہت دور جانا ہے میں نے چلے جانا ہے میں نے بہت دور جانا ہے میں نے اس کے حضور جانا ہے
میں جب وہاں سے آیا تھا تو اس مالک نے مجھے ایک موتی دیا تھا اپنے پیار کا، اپنے پیار کا ایک موتی دیا تھا، اور بڑے پیار سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ میں تیری روح کی پاتال میں اپنے پیار کا موتی انڈیل رہا ہوں، تجھے اپنے پیار کا تحفہ دے رہا ہوں، اور میں نے تجھے دنیا میں بھیجنا ہے۔ تیرے ذمہ کام یہ ہے کہ تو نے اس موتی کو گم نہیں کرنا، اس موتی کو ضائع نہیں کرنا، اور اس موتی کو آلودہ نہیں کرنا، اور اس کی چمک میں کمی نہیں آنے دینا۔ اس کو چمکانا ہے تم نے، اور اس کو پھر سنبھال کے چمکا کے پھر میری بارگاہ میں لے کے آنا ہے۔ حضرات، یہ صرف میری کہانی نہیں، یہ آپ کی بھی کہانی ہے، اور یہ آپ کی بھی کہانی ہے۔ ہم سبھی لوگ، ہماری اصل منزل اللہ کی بارگاہ ہے، حریم قدس ہے، حریم نعت ہے، حریم کبریا ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، یہ ٹوٹ جانے والے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقت آئے گا یہ کوٹھیاں، یہ مکانات اور یہ بنگلے کیا، ماؤنٹ ایورسٹ بھی ٹوٹ جائے گا، کیٹو بھی ٹوٹ جائے گا، کوستانے نمک بھی ٹوٹ جائے گا، یہ سارا جہان فنا ہو جائے گا۔ پھر ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس احتیاط سے جتنا وقت ہمیں نصیب ہے وہ وقت اتنی احتیاط سے لگا دیں کہ وہ موتی جو پیار کا ہماری روح کی پاتال میں اللہ کریم نے رکھا تھا اس کو ہم چمکا کے واپس لے جائیں۔ حضرات محترم، اسی لیے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا میرے بندو، میری زمین کے سینے کے اوپر زندگی گزارنے والوں، میری نعمتوں سے صبح شام متلذذ ہونے والوں، یاد رکھنا کہیں عیاشی میں نہ پڑ جانا، کہیں گمراہی میں نہ پڑ جانا، کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جانا، کہیں نفس کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن جانا۔ یاد رکھنا میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ میں نے ایک ایک سانس تجھے دیا ہے تجھے آزمانے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا وتیرہ کیا ہے، تمہارا شیوہ زندگی کیا ہے، تم کس طرح زندگی گزارتے ہو، تم اپنی زندگی کے دن کیسے گزار کے آتے ہو، اور یہ جو سانسوں کی مالا میں نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کو ضائع کرتے ہو یا اس کو چمکا کے لے آتے ہو۔ اللہ کی محترم یاد رکھو، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک کسان کو کہیں سے جواہر کو جواہر کی تھیلی مل گئی، قیمتی موتیوں کی تھیلی مل گئی، اس نے کہا بڑا اچھا ہوا، پہلے مجھے پتھر چننا پڑتے ہیں، پھر وہ گھڑنا پڑتے ہیں، گھڑ کے تیار کرنا پڑتے ہیں، پھر میں اپنی گلیل میں رکھتا ہوں اور جا کے اپنی فصل کی چڑیاں اڑاتا ہوں۔ آج یہ کیسی میزبانی ہو گئی کہ مجھے سرے راہیں یہ گھڑے گڑائے پتھر مل گئے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کتنے قیمتی موتی ہیں۔ حضرات محترم، وہ اس نے تھیلی اٹھائی، گھر سے گلیل اٹھائی اور سیدھا فصل کے بننے کے اوپر جا کے بیٹھ گیا اور لگا چڑیاں اڑانے۔ ایک موتی گلیل کے اندر رکھتا، گلیل میں رکھ کے گلیل کو چلاتا، حضرات چڑیاں اڑتی اس کو تسکین ملتی۔ اسی طرح وہ چڑیاں اڑانے میں اس نے سارے موتی ضائع کر دیے، 3-4 موتی اس کے پاس بچ گئے۔ پھر اسے خیال آیا کہ میں نے تو شہر بھی جانا تھا، گھر کی طرف رک گیا، بلکہ گھر سے ہو کے پھر شہر کی طرف جانے لگا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کی ابتدا میں ہی جوہریوں کی دکان تھی، وہ اپنے ہاتھ میں وہ 2-3 موتیوں کے ساتھ کھیلتا کھیلتا داخل ہوا۔ جیسے جوہری کی نظر پڑی وہ دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کے کہنے لگا، او بھیا اگر تم یہ موتی
مجھے بیچنا چاہتے ہو تو میں اس کا گاہک ہوں، میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ اس کی قیمت دوں گا۔ کہا 1 لاکھ لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو۔ دوسرے جوہری کی نظر پڑی، وہ آ کے کہنے لگا اگر یہ لاکھ دیتا ہے تو میں 1.5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرے جوہری کی نظر پڑی، اس نے کہا اگر یہ 1.5 لاکھ دیتا ہے تو میں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو کسان بیٹھ کے رونے لگا، آنسو بہانے لگا۔ جوہری کہنے لگے میاں تیرا مال ہے، بیچو تمہاری مرضی، نہ بیچو تمہاری مرضی، لیکن یہ رونے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی زد و کو کیا ہے، ہم نے کوئی تجھے مارا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تم دینا چاہو تمہاری مرضی ہے، نہ دینا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، مجھ بد نصیب کو یہ جو یواقی تو جواہر ہیں، یہ جو موتی ہیں، جس ایک موتی کے اوپر تم مر رہے ہو، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ دے دوں گا، کوئی کہتا ہے 1.5 لاکھ دے دوں گا، کوئی کہتا ہے 2 لاکھ دے دوں گا، جس ایک موتی کے اوپر تم مر رہے ہو، مجھ بد نصیب کو پوری تھیلی ملی تھی، آئے میں نے چڑیاں اڑانے میں ضائع کر دی۔ حضرت امام غزالی یہ بات لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں او بندہ مومن، یہ جو تیرے پاس سانس ہے نا، یہ قیمتی موتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر تجھے شرمندگی ہو کہ مجھے تو بڑے قیمتی موتی ملے تھے، کل داور محشر کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے اور وہاں جا کے پھر شرمندگی ہوگی اس کسان کی طرح جس کو بعد میں ندامت ہوئی اور سوچنے لگا کاش وقت کے اوپر پتہ چل جاتا تو میں ایک ایک موتی کا بہت زیادہ جو ہے وہ ریٹ لیتا اور اپنے بچوں کا مستقبل سنبھال لیتا۔ ایسے ہی کل تمہیں بھی ندامت نہ ہو، آج ہی اپنے ان سانسوں کی قیمت کو پہچانو اور ان کی قیمت بڑھا لو، ان کو چمکا لو، تاکہ کل جب رب کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے یہ قیمتی متاع ہمیں عطا فرمائی ہے، فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا او میرے بندو، تم عیاشی کی جگہ پہ نہیں ہو، تم فحاشی کی جگہ پہ نہیں ہو، تم کھیل کود کے لیے نہیں آئے، بلکہ تم مقصد زندگی لے کے آئے ہو، اور تمہارا مقصد زندگی کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری آپ بولیں گے تو پھر عبادت کریں گے نا، تاکہ میری عبادت کریں۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں۔ تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون عبادت کرتا ہے اور کون غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرات یاد رکھنا، عبادت فقط نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے ایک ایک سانس کو عبادت کا مفہوم محیط ہے۔ انسان کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، بندہ مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ اپنی زندگی سے بے مقصدیت نکالو۔ تاش کی کوئی جگہ نہیں ہے بندہ مومن کی زندگی میں، بلیت کا کوئی مقام نہیں ہے بندہ مومن کی زندگی میں، یہ دیگر جو لغویات ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے بندہ مومن کی زندگی میں۔ بندہ مومن کے پاس یہ سانسیں بہت قیمتی ہیں اور اس کو چاہیے کہ ایک ایک لمحہ بڑی احتیاط سے گزارے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میں نے موت و حیات کو تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم امتحان میں ہیں، امتحان میں وقت بلند رہا ہے۔ میرے دوستو خلوت ہوتا بھی امتحان، جلوت ہوتا بھی امتحان، سفر ہوتا بھی امتحان، حضر ہوتا بھی امتحان، زندگی میں نشیب آئے تا بھی امتحان، زندگی میں فراد آئے
تب بھی امتحان. اب امتحان کے لیے نگرانی کتنی سخت ہے. اگر آپ نگرانی دیکھو گے تو آپ بیدار ہو جاؤ گے کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے کتنا کڑا انتظام کیا ہے. حضرات سب سے پہلا نگران تو میرا رب خود ہے. اللہ کریم ہمارا نگران ہے. پروردگار عالم نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا علیم بذات الصدور. فرمایا میرے بندے تیری ہاتھ کی حرکت تو ہاتھ کی حرکت ہے, تیری پاؤں کے معاملے تو پاؤں کے معاملے ہیں. میں تو تیرے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں. کتنی کڑی نگرانی ہے. دوسرے مقام پہ ساتھ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمایا میرے بندو کبھی غفلت کا شکار نہ ہونا, کبھی اس تصور میں نہ جانا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا, بلکہ اللہ کریم میں ساتھ فرماتا ہے. فرمایا ہم تو تمہاری شارک سے بھی قریب ہیں. وہ ہستی جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہو, اب تجھ سے کوئی حرکت ہماری چھپی ہے, کوئی کام چھپا ہوا ہے. اللہ تیسرے مقام پہ ساتھ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ. فرمایا میری بندو تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور میرے دوستو اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کرو تو پورے قرآن مقدس میں ہر آیت کا اختتام اس بات پہ ہو رہا ہے. کہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے فرمایا میں خبیر ہوں, کہیں فرمایا میں سمیع ہوں میں سننے والا ہوں, کہیں فرمایا میں بصیر ہوں میں دیکھنے والا ہوں, کہیں ارشاد فرمایا واللہ خبیر بما تعملون. تمہارے تمام اعمال سے اللہ کریم باخبر ہے. تو قرآن مقدس کا ایک ایک لمحہ تمہیں کہہ رہا ہے غفلت میں مت پڑنا. اللہ کریم پیغام دے رہا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ کریم ہمیں بھئی اللہ کریم ہمیں آپ بے شک قرآن پاک پڑھ لیں, کہیں سمیع کا لفظ آتا ہے, کہیں بصیر کا لفظ آتا ہے, کہیں خبیر کا لفظ آتا ہے, کہیں شہید کا لفظ آتا ہے. تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں آ کے پوچھیں تو انہیں کہنا کہ میں بہت قریب ہوں. انہیں کہنا کہ میں بہت قریب ہوں. انی فائنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. تو حضرات سب سے بڑا نگران میرا رب ہے, سب سے بڑا نگران میرا رب ہے. قرآن پاک میں یہ تصور پختہ کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ عرش بری سے لے کر کے آئے تو میرے آقا نے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا. حضرات محترم جناب جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز ایسے پڑھو, عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسے عبادت کرو. جناب جبریل کے ذریعے میرے آقا نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
حضرات یہ بھی کوئی چھوٹا تصور نہیں ہے، بڑا تصور تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے جلووں کے اوپر نظر رکھیں۔ نماز پڑھنے والا جب گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا اسے ایک ایک قدم کے اوپر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ جب نماز کے لیے آ رہا ہے، کسی نے پوچھ لیا کدھر جاتے ہو، تو وہ کہہ سکتا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا بتاؤ، روزانہ جاتے ہو کبھی پردہ اٹھا؟ روزانہ جاتے ہو کبھی پردہ اٹھا؟ تو جواب دیا جا سکتا ہے کہ میرا کام جانا ہے طلب لے کے، ٹانگ لے کے، پردے اٹھانا اس کا کام ہے۔ یہ طلب کوئی چھوٹا اثاثہ ہے؟ یہ ٹانگ کوئی چھوٹا اثاثہ ہے کہ میں ہر 5 نمازوں میں ہر نماز کے اوپر جاتا ہوں اور اسی ٹانگ سے جاتا ہوں کہ وہ مجھے نظر آ جائے، اس کے جلوے نظر آئیں، اس کے جلوے نظر آ جائیں۔ اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور رکھ دو کہ وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اہل محبت کے لیے یہ تصور بھی کوئی چھوٹا تصور نہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور دل یہ کہہ رہا ہو شکر ہے میں مسکین تے سونے کی نظر ہے، شکر ہے میں مسکین تے سونے کی نظر ہے۔ دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ ان کا ادھر ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کوئی ایسا کردار بھی تو ہوگا نا جو پہلی منزل پہ فائد ہو، جو پہلے درجے پہ فائد ہو، جو پہلا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو اس مقام میں فائد ہو، جو اللہ کی جلووں کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہو۔ ہاں ایک ایگزامپل میں پیش کیے دیتا ہوں، جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا اور تیر ہی ہڈی تک چلا گیا۔ اب تیر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، مشورہ دیا گیا علی کو نماز شروع کرنے دو۔ جناب شیر خدا نے نماز شروع کی، حضرات محترم تیر نکال لیا گیا، جناب شیر خدا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دل بولتا ہے، ان کی روح کہتی ہے اصل نماز ہے فرمایا کہ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ تم یہ تصور باندھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا تصور کہ اللہ مجھے دن میں 5 دفعہ یہ سبق یاد کرنا ہے۔ وضو کیا، کھڑا ہو گیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں۔ کم از کم تصور ہے، یہ کم از کم تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات مجھے ایک بات بتائیے، جس بندے نے یہ سبق یاد کر لیا، صحیح طرح یاد کر لیا، وہ جھوٹ بولے گا؟ وہ کسی کو دھوکہ دے گا؟ وہ کسی سے فراڈ کرے گا؟ یہی تو وہ تصور ہے جب میرے آقا نے اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو، سماج کو یاد کروا دیا تو پھر معاشرہ پاک ہوتا چلا گیا، معاشرے کی تطہیر ہو گئی، سماج کی پاکیزگی کا اہتمام ہو گیا۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بات کتنی مشہور ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا، بیٹا گوالا آنے والا ہے،
دودھ میں پانی پلا دو. بیٹی کہنے لگی نانا میری اماں ایسا نہیں کروں گی، اس لیے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے. تو ماں کہنے لگی اور میرے بیٹے اس وقت کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ تو آگے سے بیٹی بولی، بیٹی کہتی اماں بے شک امیر المومنین کو نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المومنین کا خدا کو دیکھ رہا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. بھئی یہ اس کی نماز روکتی ہے جس کا دل حاضر ہو، جس کا دماغ حاضر ہو، جس کی سوچ حاضر ہو، جس کی فکر حاضر ہو. جو آدمی وضو تو کرے بڑے اہتمام سے اور شوق سے آئے مسجد میں، لیکن نماز کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو، نماز کی تشریح نہ آتی ہو، آ کے کھڑا ہو جائے اور پتہ ہی نہیں، بس زبان روٹین کے مطابق چل رہی ہے، نہ دل کو پتا ہے نہ دماغ کو پتا ہے، نہ دل کو پتا ہے نہ دماغ کو پتا ہے. چھوٹی عمر میں نماز یاد ہو گئی تھی، اب زبان کو بھی پتا ہے ساتھ کہاں پہ ہے، کہاں پہ جا کے رکنا ہے، وہاں تک ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جا رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، بس چل رہی ہے، صلات کے ساتھ چل رہی ہے. دوستو نماز تب بنے گی جب تیری روح بھی گواہی دے رہی ہو، تیرا دل بھی گواہی دے رہا ہو، تیرا دماغ بھی گواہی دے رہا ہو. زندگی کے مشکل ترین معاملات کو ہم یاد کر لیتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ آپ مہربانی فرمائیں اور نماز کا ترجمہ یاد کر لیں. جس دن آپ کو نماز کا ترجمہ یاد ہو جائے گا اس دن آپ کی نماز کا ذائقہ بدل جائے گا. آج لوگ سوال کرتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں نماز میں خیالات نہ آئیں. اور میرے دوستو آپ نے اپنی ماں سے بات کرنی ہو تو شعور کی حاضری کے ساتھ کرتے ہو، باپ سے بات کرنی ہو تو شعور کی حاضری کے ساتھ، دوست سے بات کرنی ہو تو شعور دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ کرتے ہو. لیکن جب اللہ کے حضور آگے کھڑے ہوتے ہو، نہ دل کو پتا ہے نہ دماغ کو پتا ہے، خیالات کیوں نہیں آئیں گے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں تم نماز کا ترجمہ یاد کر لو، تشریح یاد کر لو، تمہیں پتا چل رہا ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تمہاری زبان کہہ رہی ہو، دل اس کی تصدیق کرتا جا رہا ہو، تمہاری نماز خیالات سے پاک ہو جائے گی. تو حضرات وہ پہلا سبق جو میرے نبی نے یاد کروایا وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ کم از کم اتنا تصور ضرور رکھو کہ میرا رب مجھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو نماز کی بات ہوئی، یہ تو ہوئی نماز کی بات. اب روزے کو دیکھ لیجیے، روزہ بھی ایک تحفہ ہے، وہ بھی میرے آقا نے دیا. اب 7ویں کوٹری میں ایک بندہ بیٹھا اور دن کا وقت ہے، روزے کی افطاری کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے اور پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، فریج پاس پڑا ہے، مشروبات بھی اس کے اندر پڑے ہیں اور فروٹ بھی اس کے اندر پڑا ہے، لیکن اس کا ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا؟ ماں تو باہر بیٹھی تھی، باپ تو کہیں دکان کے اوپر تھا، بیوی تو نہیں دیکھ رہی، بہن بھائی تو نہیں دیکھ رہے، زمانے کی آنکھوں سے تو جلو تو پھر پانی پی لو کیوں نہیں پیتے؟ جواب یہ آتا ہے بے شک میری ماں مجھے نہیں دیکھ رہی، میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا، میرے رشتے دار مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ پیغام ہے جو حضور غوث پاک نے دیا اور غوث پاک کے والدین نے دیا. وہ سن رکھی ہے بات آپ نے کہ دریا کے کنارے پہ اللہ کا بندہ جا رہا تھا، اللہ کا بندہ دریا کے کنارے پہ جا رہا تھا اور ایک سیب بھی بہتا ہوا آ رہا تھا.
ان کو بھوک لگی تھی اور بھوک نے ستایا ہوا تھا، تو دریا میں داخل ہوئے اور وہ بہتا ہوا سیب پکڑا اور کھا لیا۔ پھر جب بھوک مٹ گئی تو اب اندر کا مفتی جاگ پڑا۔ انسان سے کبھی غلطی ہو جائے نا تو اندر کا مفتی ضرور فیصلہ دیتا ہے، اس کو دبا نہ دیا جائے، فتویٰ ضرور دیتا ہے، بات ضرور کرتا ہے، وہ ضرور بندے کو جھوٹتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ اندر کا مفتی بول پڑا، اس نے کہا تم نے سیب کھا لیا کس کی اجازت سے؟ کس کی اجازت سے تم نے سیب کھایا؟ اب جب ضمیر نے جھنجھوڑا، اگر ہمارے جیسا ہوتا تو ضمیر کی پکار کے اوپر کان بند کر لیتا، لیکن وہ اللہ کا بندہ تھا، ان کو خیال یہ تھا کہ کہیں رب روٹھ نہ جائے، کہیں اللہ روٹھ نہ جائے۔ قرآن مقدس میں جو اللہ نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا شیوہ زندگی کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے پاس ایک تو ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے اور ان سب تقوی موجود ہوتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں پتہ نظر نہ آئے، اور جہاں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے کبھی غیر حاضری نہ ہو۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو ضمیر کے فتوے نے پکڑ لیا اور آپ سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، واپس چل پڑے، آگے بھاگ آ گیا۔ اس کی شاخیں دریا کے اوپر پانی کے اوپر چھوٹی ہوئی تھیں۔ دل نے فیصلہ کیا کہ اسی بات کا تو سیب ہے جو میں نے کھا لیا ہے۔ اب اندر داخل ہوئے، ایک بزرگ مل گئے، ان سے کہا انہوں والا میں نے آپ کے باپ کا ایک سیب کھا لیا ہے بغیر اجازت کے، تو معافی چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی کسی شاہین کی تلاش میں تھے، وہ پہلے ہی کسی شاہین کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، ایک سیب اور وہ بھی پانی میں بہتا ہوا کھا لیا اور اب معافی دینے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، اتنی جلدی تو معافی نہیں ملے گی، اتنا عرصہ میرے باپ کو گوڈی کرو، پانی دو، پھر معافی ملے گی، اور وہ بھی ایک اور شرط بھی ساتھ باقی۔ اب صبح شام گوڈی کی جا رہی ہے، اس اللہ کے بندے کے دل میں ذرا جھانک کے دیکھو یہ کون سی چیز اسے گوڈی کروا رہی ہے، ان کے دل میں جھانک کے دیکھو کون سی چیز ہے جو گوڈی کروا رہی ہے اور کون سی چیز ہے جو پانی دلوا رہی ہے باپ کو۔ وہ فقط ایک بات ہے، توڑے رسے ساری نے او نہ رسے جستی میں، وہ ایک ہی بات ہے، توڑے رسے ساری نے او نہ رسے جستی میں، صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے، کہیں وہ نہ روٹ جائے۔ اس احساس کی وجہ سے جتنا عرصہ انہوں نے فرمایا اتنا عرصہ پانی گوڈی کی۔ کہا جی اب وقت پورا ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں آپ چھٹی دے دیں۔ کہا ایک شرط باقی ہے۔ وہ کون سی شرط ہے؟ وہ فرمانے لگے میری ایک بیٹی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے ڈنڈی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا ہے۔ حضرات اگر عقل کے ترازو پہ، فقط عقل کے ترازو پہ یہ چیز کھولی جاتی ہے تو کہہ سکتے تھے بابا جی بہت ہی دلیر ہو گئے، پہلے اتنا عرصہ آپ نے مجھ سے گوڈی کروائی اور اب ایک گوشت کا دوسرا میرے ساتھ ماننا چاہتے ہیں، جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، جس کی زبان کام نہیں کرتی، جس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، وہ میرے ساتھ ماننا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرات آگے سے کوئی جملہ بازی نہیں کی، آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرا رب اس طرح راضی ہو جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے دوست کو تقریب نکاح منعقد ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، فرمایا نوجوان وہ فلاں حجرے میں تیری بیوی بیٹھی ہے، اب تم اس کے پاس جا سکتے ہو، اب وہ شریع طور پہ تمہارے اوپر حلال ہے۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وہاں پہنچے، وہاں ایک خاتون حسین و جمیل بیٹھی ہے جو صالح العادہ ہے، دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ ایک سیب کھایا تھا، اتنا سب
شکل اٹھانا پڑی. اب غیر محرم پہ نظر پڑ گئی. اب پتہ نہیں کتنا صدا اٹھنی پڑے گی. واپس آ کے کہنے لگے حضور والا شاید مجھ سے غلطی ہو گئی, میں غلط کمرے میں چلا گیا. وہاں جو نشانیاں آپ نے بتائی تھی اس عورت میں وہ نشانیاں نہیں ہیں. وہاں وہ صالح العادات شخصیت تشریف فرمائے. فرمانے لگے او بیٹے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی گنگی اس لیے کہ آج تک اس کی زبان کے اوپر غیر شرعی حرف نہیں آیا. میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر شرعی منظر نہیں دیکھا. میری بیٹی آج تک غیر شرعی کام اس نے نہیں کیا. اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے, اپنے پاؤں نہیں بڑھائے. میرے بیٹے کو تمہاری بیوی ہے, میں نے تمہیں نکاح کر کے دی ہے. اب تھوڑا سا تصور کرنے کی ضرورت ہے. ماں کیسی ہے؟ گناہ کے معاملے میں گونگی ہے, گناہ کے معاملے میں اندھی ہے, گناہ کے معاملے میں گنگی ہے, گناہ کے معاملے میں لنگڑی ہے. اور باپ کیسا ہے؟ وہ اتنا متقی اور اتنا صاحب تقویٰ ہے کہ ایک سیب کھا لے تو اس کے لیے لجاجت کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے, اور پھر کتنا عرصہ باپ کو روٹی کرتا ہے اور پانی دیتا ہے. اللہ سے محترم, جب باپ اتنا پاک ہو اور ماں اتنی پاکیزہ ہو اور صاحب تقویٰ والدین ہوں تو ان کی گود میں پھر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا. زندگی ان کے لیے بھی یہ لذتیں موجود تھیں, لیکن لذتوں سے ہاتھ اٹھا لیا, لذتوں کے قریب نہیں گئے, اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. حضرات محترم, ہم جہانی ابتلا پہ ہیں اور ہماری نگرانی ہو رہی ہے, اور پہلا نگران ہمارا رب ہے. حضرات دوسری نگرانی جو ہماری ہو رہی ہے وہ اللہ نے ہمارے رسول کو ہمارا نگران بنا دیا. اللہ نے ہمارے رسول کو ہمارا نگران بنا دیا. قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. فرمایا غیر کی خبریں دینے والے, ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ شاہد ہوتا ہے جو سنتا بھی ہو, جو دیکھتا بھی ہو, جو سمجھتا بھی ہو. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے ہوئے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اوپر ایک حدیث پاک اس مفہوم کی معاونت کے طور پہ عرض کیے دیتا ہوں. میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ایک قدم آگے اٹھایا, آگے اٹھا کے آپ نے ہاتھ اوپر کیا, اوپر کر کے ہاتھ کو بند کیا, پھر ہاتھ کھول دیا, پھر ہاتھ نیچے کر دیا, اور پھر نماز مکمل فرمائی. تکمیل نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا حکمت والے نبی ماجرا کیا تھا, آج ہاتھ اٹھایا اور پھر نیچے کر دیا. فرمایا صحابہ کرام جب میں نماز پڑھا رہا تھا, جب میں نے اوپر دیکھا تو میری نظر جنت الفردوس میں پڑ گئی. کہاں پڑ گئی؟ جنت الفردوس میں. کہاں ہے جنت الفردوس؟ ساری جنتوں سے اوپر ہے, 7 آسمانوں سے اوپر جنت الفردوس ہے. تو وہ نبی جو زمین پہ کھڑے ہو کے جنت الفردوس کو دیکھ سکتا ہے وہ مدینے میں تشریف فرما ہو کر منڈی بہاؤدین کے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے. فرمایا میں نے اسے ہاتھ ڈالا, میں توڑنے لگا, پھر مجھے خیال آیا کہ ایمان بالغیب سے بندہ اٹھ جائے گا, پھر میں نے ہاتھ نیچے کر دیا. فرمایا اگر وہ گچھا زمین پہ آ جاتا میری امت قیامت تک کھاتی رہتی, وہ گچھا ختم نہ ہوتا. حضرات یہ حدیث گزر جانے کی چیز نہیں ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. آج 11ویں شریف کی محفل تبرک تو تیار کیا ہوگا,
तबर्रुक तो होगा यकीनन। तो दीवान साहब कहते हैं कि मंडी भाव दीन वालों, ये अखबार के ऊपर खबर चली जाए कि मंडी भाव दीन वालों, हमने इतना लंगर तैयार किया हुआ है कि तुम सारे भी खा लो तो हमारा लंगर खत्म नहीं होगा। ये बात या तो सच्ची होगी या झूठी होगी। सच्ची कैसे हो सकती है? सच्ची इस तरह हो सकती है कि इनको पता हो कि मंडी भाव दीन के घराने कितने हैं, हर घराने में अफराद कितने हैं और इस वक्त अफराद की तलब कितनी है। इसलिए कि कोई तो आधी प्लेट खाने वाला होता है और कई जवान 3-3 प्लेटें भी उठा जाते हैं। तलब का पता होना भी जरूरी है। तलब का पता होना भी जरूरी है। जब घरानों का पता हो, अफराद का पता हो और उनकी तलब का पता हो और उससे ज्यादा आप लंगर तैयार कर लें, तो फिर आप अपने सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मंडी भाव दीन वालों, हमने इतना तबर्रुक तैयार किया हुआ है कि तुम सारे भी खाते रहो। तो तबर्रुक खत्म नहीं होगा। हजरात मोहतरम, इस सूरत में बात सच्ची हो सकती है, वगरना बात सच्ची, अगर तलब से ज्यादा तैयार किया हुआ हो तो तब बात सच्ची हो सकती है, वगरना बात सच्ची हो सकती नहीं। तो हजरात, मैं बात करूं तो या सच्ची होगी या झूठी होगी, दीवान साहब बात करें तो या सच्ची होगी या झूठी होगी, मौलाना कासिम बात करें तो या सच्ची होगी या झूठी होगी। लेकिन जब आमीना का लाल इरशाद फरमाए तो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जुमला निकलता हो, आसमान फट सकता है, जमीन गिर सकती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के जुमले गलत नहीं हो सकते। अल्लाह से मोहतरम, इसलिए कि जब आलिम की जुबान चलती है तो आलिम बोलता है, जब फादिल की जुबान चलती है तो फादिल बोलता है, जब मुहक्किक की जुबान चलती है तो मुहक्किक बोलता है, जब मुदक्किक की जुबान चलती है तो मुदक्किक बोलता है, जब मुफस्सिर की जुबान चलती है तो मुफस्सिर बोलता है, जब मुहद्दिस की जुबान चलती है तो मुहद्दिस बोलता है, जब गौस की जुबान चलती है तो गौस बोलता है, जब सहाबी की जुबान चलती है तो सहाबी बोलता है। लेकिन लोगों याद रखो, जब मुस्तफा की जुबान चलती है या खुदा बोलता है या मुस्तफा बोलता है। मुस्तफा अब एक वक्त की बात नहीं है, फरमाया अगर वो गुच्छा जमीन पे आ जाता, मेरी उम्मत कयामत तक खाती रहती, गुच्छा खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि घराने कितने होंगे कयामत तक, कयामत तक उम्मत के घराने कितने होंगे। और फिर मेरे आका को ये भी पता है कि उन घरानों में अफराद कितने होंगे। और फिर मेरे आका को ये भी पता है कि किसने 60 साल के बाद मरना है, किसने 70 साल के बाद मरना है, किसने 20 साल के बाद मरना है, किसने 30 साल के बाद मरना है। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह क़यामत तक उनकी सुबह की तलब का पता है, उनकी दोपहर की तलब का पता है, उनकी शाम की तलब का पता है। इसी वजह से मेरे आका ने फरमाया अगर वो गुच्छा जमीन पे आ जाता, मेरी उम्मत क़यामत तक खाती रहती, गुच्छा खत्म न होता। भाई आपको भूख लगी हुई है, थोड़ी बहुत लगी हुई है, जरा वो अपनी तलब जरा मेरी तली के ऊपर रख, तलब तलब तलब, जितनी भूख लगी है ना आपको, वो तलब अपनी मेरी तली के ऊपर रख दें ताकि मैं देख लूं। तलब सीधे में है, आपके अंदर की बात है, मैं नहीं जानता। तलब आपके अंदर की बात है, मैं नहीं जानता। तलब आपके अंदर की बात है, मैं नहीं जानता, लेकिन मदीने वाला सबको जानता है। यही वो इल्म है, इल्म लदुनी जिसको कहते हैं, और यही वो गैब है, इल्म गैब सुनी जिसको कहते हैं। अल्लाह की मोहतरम एक और हवाला समाअत फरमा लीजिए। मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक
موجود ہے، آروں بڑی رات ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے ہل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ مجھے بتلائیے آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ آپ نے سبحان اللہ ٹھہر کے کہی، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ تو یہ جواب کون دے گا؟ جس کو پتا ہو تارے کتنے ہیں، اور جس کو پتا ہو صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے اور ان کی نیکیاں کتنی ہیں، اور نیکی کیسے بنتی ہے۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، میرے آقا نے فرمایا، توجہ ہے آپ کی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، جب کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو پھر کم از کم 10 لکھی جاتی ہے، اور 700 سے کئی گنا کر کے آگے لکھی جاتی ہیں، بڑھا دی جاتی ہیں۔ جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا، جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا، اتنی نیکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا، تیسری بات فرمایا اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے تو اس کی بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ کیا کرے؟ برائی کا ارادہ برائی کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ کرے تب بھی نیکی لکھی جاتی ہے، برائی کا ارادہ کرے نہ کرے تو پھر بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر نیکی کر لے تو کم از کم 10 لکھی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 اس سے آگے بھی کئی گنا لکھی جاتی ہے۔ اب حضرات محترم، جب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سوال کیا تھا کہ آقا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا کہ عائشہ صدیقہ میں تارے گننے کے لیے نہیں آیا، میں نیکیاں گننے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کے سینے پاک کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو خدا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آیا ہوں، میں ان کا تذکیہ نفس کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تلاوت کتاب کے لیے آیا ہوں، میں تعلیم حکمت کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو شعور بندگی دینے کے لیے آیا ہوں، میں نماز کا طریقہ سکھلانے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو روزے کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہوں، حج و عمرہ کی تعلیمات دینے کے لیے آیا ہوں، میں تارے گننے کے لیے نہیں آیا۔ حضرات محترم، میرے آقا نے یہ جواب نہیں دیا، اور یہ جواب بھی نہیں دیا عائشہ صدیقہ مہلت دے دو، جبریل کا انتظار کر لیتے ہیں، جبریل کا انتظار کر لیتے ہیں، 1 دن کی، 2 دن کی، 4 دن کی مہلت دے دو، جب جبریل آئے گا پھر بتا دیں گے۔ نہ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سوال آیا تو بلا توقف، بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی تردد کے میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا نعم عمر، ہاں میری عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ستارے کتنے ہیں؟ آج کا دور تو سائنٹیفک دور کہلاتا ہے، آج تو سائنٹیفک دور ہے، خلائی شکلیں چھوڑی جا چکی، خلائی اسٹیشن بن گئے، انسان نے چاند کے سینے کے اوپر جا کے پاؤں رکھ لیا، یہ مریخ و مشتری کو مسخر کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ حضرات، اس نے سورج کی شعاؤں کو گھر میں اپنا نوکر بنا لیا۔ آج تو سائنٹیفک دور ہے، آج تک لوگ یہ نہیں بتا سکے کہ آسمان پہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے، لیکن آمینہ کے لال نے کتنا پہلے بتا دیا۔ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی جناب عمر کی نیکیاں ہیں، اور جتنی جناب عمر کی نیکیاں ہیں اتنے آسمان کے۔ اچھا، اس میں ایک اور لطیف بات بھی ہے،
وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے حضرت عمر کی ایک ایک نیکی کے ساتھ ایک ایک ستارے کا لنک جوڑ دیا. گرمیوں میں جب ہم نے صحن میں چارپائی ڈالی تو میں نے اوپر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا یہ ستارہ چمک رہا ہے گویا حضرت عمر کی نیکی چمک رہی ہے. تو جن کو حضرت عمر کا نام ختم نہیں ہوتا وہ آسمان کے نیچے سے اپنی چارپائی سائڈ پہ کر لیں. جن کو جناب فاروق کا نام ختم نہیں ہوتا وہ آسمان کے نیچے سے اپنی چارپائی سائڈ پہ کر لیں. اور اگر نہیں ہو سکتی تو پھر دل سے بغض فاروق نکال دو. پھر دل سے بغض فاروق نکال دو. پھر ذہنی فکری اور عملی طور پہ جناب فاروق کے قریب آ جاؤ. میں حدیث پاک کا اختتام کرنے لگا ہوں. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے اگلا سوال پوچھ لیا یا رسول اللہ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ جناب ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا صرف کوانٹیٹی کو نہیں جانتے میرے آقا کوالٹی کو بھی جانتے ہیں. میرے آقا صرف کوانٹیٹی کو نہیں جانتے کوالٹی کو بھی جانتے ہیں. کس کی نیکی کس درجے کی ہے کون سی نیکی کس درجے کی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں. اب اس سے اہل عقل اہل دانش جن کی قوت مدرکہ کام کرتی ہے جن کی قوت شعوریہ کام کرتی ہے جن کی دانش کام کرتی ہے جن کی سوچ کام کرتی ہے وہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امتی مکے میں ہو یا مدینے میں امتی مصر میں ہو یا دمشق میں جہاں بھی ہو وہ نبی کی نگاہ میں ہے. اس لیے دوسری نگرانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ میں دارالامتحان میں ہوں اور میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل مجھے شرمندگی ہو ایسا نہ ہو کہ کل مجھے شرمندگی ہو. تیسری نگرانی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تیسری نگرانی فرشتے اس کندھے کے اوپر بھی بیٹھا ہے اور اس کندھے کے اوپر اس کندھے کے اوپر بھی فرشتہ بیٹھا ہے اس کندھے کے اوپر بھی فرشتہ بیٹھا ہے. جو نیک کر رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے جو بد کر رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے. حضرات محترم یہ دفتر تیار ہو رہے ہیں کل داور باشر کی کچہری لگے گی دفتر کھل جائیں گے. آج ہی احتیاط سے زندگی گزار لو وگرنہ کل لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے غصے سے اور کہیں گے یا نہیں تنی خود تو ترابا آئے کاش کے آج کا دن نہ ہوتا اور اس سے پہلے میں مٹی ہو چکا ہوتا میں خاک ہو چکا ہوتا یہ دن مجھے دیکھنا نہ ملتا. تو اس لیے حضرات جب دفتر کھلیں گے ندامت بہت ہوگی. اس لیے آج ہی احتیاط کی ضرورت ہے. تیسری قسم کی نگرانی یہ ہے. چوتھی قسم کی نگرانی جس زمین کے اوپر اچھا یا برا کام کرتے ہو وہ زمین گواہ ہے. اپنی بات نہیں کر رہا میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا لوگو احتیاط کرو ایک وقت آئے گا اس زمین کے اوپر کسی نے جو کوئی کیا ہوگا زمین ساری کہانیاں کہہ دے گی زمین سارے قصے بیان کر دے گی. اسی لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں زمین تمہاری ماں ہے اس کو اپنے اچھے اعمال کا گواہ بناؤ. اور جناب حضرت امیر المومنین شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مال غنیمت آ جاتا آپ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیتے. جب سارے کا سارا مال تقسیم کر لیتے تو پھر بیت المال کے آپ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور نفل ادا کر کے پھر بیت المال کے در و دیوار کو مخاطب ہو کر کے کہتے بیت المال کے در و دیوار گواہ رہنا جو مال اللہ کے نام پہ آیا تھا علی نے اللہ کے نام پہ لٹا دیا ہے.
زمین بھی گواہی دے گی. کہاں چھپو گے؟ کہاں چھپو گے؟ یہ بھی ایک گواہی ہے. اور پانچویں قسم کی گواہی یہ ہاتھ و پاؤں، اس کے اوپر بھی قرآن سن لو. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. آج تو جب وقت پڑے تو زبان جھوٹ بول کے بندے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. کہیں پھنس گیا انسان، زبان بولنے لگی، زبان وکالت کرنے لگی، زبان دلیلیں دینے لگی، زبان بچانے کے بہانے کرنے لگی. لیکن میرے دوستوں، جب احکم الحاکمین کی کچہری لگے گی تو یہ زبان ہی مخالف ہو جائے گی اور کہے گی مولا تو نے تو زبان اس لیے دی تھی کہ یہ سچ بولتا، اس سے یہ قرآن کی تلاوت کرتا، اس سے یہ اللہ کی حمد بیان کرتا، اس سے یہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کے نغمے الاپتا. لیکن میرے اللہ اس نے تو جھوٹ بولا ہے، اس نے تو غیبت کی ہے، اس نے تو زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دی ہے. حضرات محترم، زبان مخالف ہو جائے گی، ہاتھ مخالف ہو جائیں گے، پاؤں مخالف ہو جائیں گے. آج تو کوئی بندہ حملہ کرے آپ کے اوپر تو ہاتھ آگے چلا جاتا ہے اور حملہ روک لیتا ہے. کوئی بندہ حملہ کر دے تو آپ توڑ کے اس پاؤں کے سہارے پہ بھاگ جاتے ہیں، کہیں چھپ جاتے ہیں. اس وقت تو یہ پاؤں بھی مخالف ہو جائیں گے، یہ ہاتھ بھی مخالف ہو جائیں گے، یہ زبان بھی مخالف ہو جائے گی. اس وقت پھر بھاگنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اور چھٹی نگرانی وہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں اچھا یا برا عمل کرو گے وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا اگر کبھی تنہائی میں غلطی ہو جائے لوگوں کو نہ بتایا کرو، لوگوں کو نہ بتایا کرو. خمول خانے میں علیحدگی میں کنجے تنہائی میں بیٹھ کے دو چار آنسو بہا کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر، اللہ کریم تیرے گناہوں کو مٹا دے گا. اللہ کریم تیرے گناہوں کو مٹا دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کر لے اس کے بعد تاکہ برائی مٹ جائے. تو حضرات محترم، حضرت شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زاویہ نظر سے زندگی گزاری ہے وہ قرآنی زاویہ نظر ہے، وہ قرآنی زاویہ نظر ہے. اور وہی زاویہ نظر آج کی نشست میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ٹوٹے پھوٹے لفظ، لیکن جو تصور ہے وہ پختہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. 6 قسم کی نگرانی ہو رہی. سب سے پہلی نگرانی میں چونکہ استاد ہوں نا تو استاد کا کام میں آخر میں خلاصہ تیار کروا دینا تاکہ سب یاد رہے. تو سب سے پہلی نگرانی اور دوسری نگرانی اللہ کے رسول کی، اور تیسری نگرانی کرامن کاتبین کی، اور چوتھی نگرانی زمین کی، اور پانچویں نگرانی آنکھ پاؤں زبان کی، اور چھٹی نگرانی جن لوگوں میں کام کیا. ایک پرچہ دینے والا اس کے اوپر ایک نگران ہو تو دائیں بائیں ہلنے نہیں دیتا. ہم اس دعوت امتحان میں ہیں اور اتنی کڑی نگرانی ہے ہمارے اوپر، پھر بھی ہم غفلت میں پڑے رہیں، پھر بھی ہم سستی کریں، پھر بھی ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، پھر بھی ہم لوگوں سے جھوٹ بولیں، پھر بھی ہم لوگوں سے حسد کریں، پھر بھی ہم اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں. جچتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے. یہی وہ سے پاک کا پیغام ہے اور یہی ان کے آباء و اجداد کا پیغام ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.